میرے بارے میں بار بار کہا عمران خان نے خود اور ان کے ساتھیوں نے کہ میں اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. میں نے آج تک کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیا. نہ عمران کو فرار ہونے کا راستہ دیں گے، نہ جہانگیر ترین کو فرار ہونے کا راستہ دیں گے. آپ دونوں کو اب انتخاب لڑنا پڑے گا. الیکشن میں صرف 12 دن جب رہ گئے ہیں تو نون لیگ نے سپریم کورٹ میں جا کے سٹے کے لیے اپلیکیشن دیا. یہ میدان سے بھاگ رہے ہیں، بھاگ گئے ہیں بلکہ. لودھرا میں ایک پورا انقلاب آیا ہوا تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ لودھرا میں ہار جانا ہے. بھاگے بھاگے سپریم کورٹ میں سٹے آرڈر کے پیچھے جا کے چھپ گئے. مجھے خوف یہ ہے کہ اب یہ جو لاہور کا الیکشن ہے این 122 کا، مجھے ڈر یہ ہے کہ پھر یہ نہ بھاگے سٹے آرڈر لینے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے آگے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں آپ کے ساتھ نبیلہ سندھو، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں گروپ ایڈیٹر ایاز خان صاحب، اور ساتھ حاضر رہے گا ایڈیٹوریل لطیف چودھری صاحب کا. عمران خان سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. ایاز صاحب، پارٹی کا جو فیصلہ ہے کیا وہ پارٹی کارکن پر لاگو نہیں ہوتا ہے؟ کہا یہ جاتا تھا کہ سٹے آرڈر نہیں لیا جائے گا، لیکن جتنے بھی نااہل قرار دیے گئے سب نے سٹے آرڈر لے لیے. کہا جاتا وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، وہ والی صورتحال ہے. یقیناً پرائم منسٹر صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب ہم عوامی عدالت میں جائیں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا یہ پرانا ہے، آج کا نہیں ہے، جو پرویز رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ اب ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے. اور مجھے جو حیرت آج ہوئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ کہ دونوں دکھی لگے مجھے. عمران خان صاحب بھی دکھی ہیں کہ دیکھیں جی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے جا کے، اور پرویز رشید صاحب بھی دکھی تھے آج کہ کاش یہ سٹے آرڈر نہ آتا اور ہم جہانگیر ترین کو ہرا دیتے. لیکن مجھے آج کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو عمران خان کی بات میں زیادہ وزن لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے لڑنا تو پھر آپ کو سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے تھا. اور صدیق بلوچ صاحب تو خود یہ اناؤنس کر چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا جی کہ میں اب کہیں نہیں جا رہا، کوئی اپیل نہیں کروں گا، فیصلہ آ گیا مجھے قبول ہے اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی مجھے وہ بھی قبول ہوگا. پارٹی کا فیصلہ تو پھر آپ نے دیکھ لیا نا. آج یہ جو کہا تھا انہوں نے اس پہ پورے اترے ہیں. ظاہر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، اور اگر آج عمران خان یہ کہیں کہ ان کی پوزیشن کمزور تھی یعنی 154 میں تو یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اگر نہیں مانیں گے تو پھر زیادتی ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب سپریم کورٹ کون گیا سٹے کے لیے، ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون گئی، تو اس لیے تحریک انصاف اس حوالے سے ٹھیک لگ رہی ہے جو تحریک انصاف نے آج بات کی. یہ عجیب بات ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے یہ بہت لکی ہیں نواز شریف صاحب، اور ان کی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے انہیں عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے، اور جس سٹیج پہ چاہیے ہوتا ہے اس سٹیج پہ مل جاتا ہے. اور عمران خان صاحب نے آج ایک اور بھی بات کی ہے عدالتی نظام کے حوالے سے، جو انہوں نے کہا کہ 2.5 سال لگ گئے ہمیں یہ فیصلے لیتے لیتے. تو 2.5 سال کا مطلب یہ ہے کہ آدھا ٹینیور گورنمنٹ کا گزر گیا، اب آدھا ٹینیور باقی بچا. سال ایک اور سٹے میں گزر جائے تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ پھر نیکسٹ الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی. تو اس وقت تک اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ماضی میں کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جی یہ اقدام غلط تھا. آپ کو یاد ہے جو سب ضیاء الحق صاحب کا اقدام بھی غلط قرار دیا گیا تھا، لیکن کہا گیا کہ اب چونکہ الیکشن کی تیاری ہو چکی ہے، الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے اب الیکشن ہونے دیے جائیں. اور آج جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا انہوں نے کہا کہ جی اب الیکشن اگر ہو گئے اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آیا اپیل میں وہ معصوم ثابت ہوا تو پھر جو لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے. حالانکہ انہوں نے رعایت کی، اب لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھوں کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے الیکشن میں، کروڑوں سے بھی کئی بات آگے چلی جاتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں وہ فالو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو ایک حساب سے انہوں نے بات ٹھیک کی کہ اگر وہ اپیل میں چلے گئے تھے تو عدالت کیا کرتی. عدالت نارملی اس طرح کے کیسز میں سٹے دے دیا کرتی ہے، اور یہی ہوا آج بھی. اس کے بعد جب دلائل آئیں گے، دلائل سننے کے بعد کو فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا، جو بھی معاملہ ہے. لیکن آج کی تاریخ میں عدالت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں پی ایم ایل این کو سٹے میں نہیں جانا چاہیے تھا، سٹے نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جس دن پہلے دن اناؤنس ہوا تھا عوامی عدالت میں جائیں گے، اس دن سعد رفیق صاحب کی بھی انیشلی
سیٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سعد رفیق صاحب یہاں نہیں تھے، وہ واپس تشریف لائے اور اس کے بعد میرے خیال وہ فیصلہ تبدیل ہوا اور پھر کہا گیا ان 2 سیٹس پہ ہم لڑیں گے۔ اب عمران خان صاحب جو خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اگر پوزیشن کہیں یہاں بھی کمزور نظر آئی، کیونکہ وہاں آپ کو پتا ہے پی ایم ایل این کے بہت سے لوگ جو سب پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے تھے وغیرہ جتنے بھی تھے نون لیگ کے وہ گئے ہیں، وہ بھی ایک تشویش کی بات تھی ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیے۔ تو اس حوالے سے اسٹے لینا میرا خیال، جیسے وہ آج کل آپ نے عید پہ چلایا نا سیلفی تو بنتی ہے، میرا خیال ہے اسٹے بھی بنتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن لطیف چودھری صاحب یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ ڈگری کا بھی معاملہ تھا، ڈگری بھی جعلی قرار دی گئی تھی، اس کے بعد سے یہ رکنیت بحال کرنا یہ سمجھ سے واقعی بالاتر ہے۔ اس میں جو سٹے کا مطلب ہی جو قانون کی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا ان کو نااہل قرار دیا گیا صدیق بلوچ کو، تو اب وہ اپنی پرانی صورت میں بحال ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ہے سٹے، کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی ورڈکٹ اس طرح نہیں ہوتی، یہ ایک عارضی بندوبست دیتی ہے عدالت تاکہ جو فریقین ہیں کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ ہو۔ ایک بندہ انصاف مانگنے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، ابھی میں کچھ آپ کو ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدیق بلوچ صاحب بھی یہی پلی لے کے گئے اور اس میں عدالت نے ان کو سٹے دینا تھا، وہ ان کو سٹے مل گیا۔ باقی اس کا جو سیاسی اس کا پرسپیکٹیو ہے جس پہ ابھی بات خان صاحب نے بھی کی، میرا خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اب صرف میرا خیال ہے کہ 10-15 دن کا مارجن ہے پولنگ ہونے میں، تو اتنے دن پہلے ایک سٹے آ جانا تو اس سے ایک بہت سی باتیں کرنے کا موقع ملا، اور اس کی وہ باتوں سے اس وقت سے جہانگیر ترین نے بھی فائدہ اٹھایا اور عمران خان نے بھی اٹھایا۔ پالیٹکس تو نام ہی فائدہ اٹھانے کا ہے اور پوائنٹ سکور کرنے کا ہے۔ تو اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی مجھے مضبوط نہیں نظر آتی، کیونکہ اب ظاہر ہے عام بندہ کیا سوچے گا۔ ابھی خان صاحب نے بھی بات کی کہ کچھ ان کے حلقے میں جو نون لیگ کے لوگ تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور حالانکہ پیپلز پارٹی کے جو سابق امیدوار تھا ناصر بیگ وہ نون لیگ میں بھی آیا، تو لہٰذا ایک مقابلے کی فضا ایسی بن گئی تھی جس میں یہ عام تاثر تھا لوگوں کا، اور تجزیہ نگاروں کا بھی ایک تاثر تھا کہ شاید وہاں پہ جہانگیر ترین کی پوزیشن خاصی مضبوط ہے۔ تو یہ تاثر میرا خیال ہے کہ میں بھی گورنمنٹ تک بھی پہنچ رہا ہو، اور صدیق بلوچ خود بھی ایک اس پریشانی میں مبتلا ہو کہ اگر اس علاقے میں، کیونکہ وہ آزاد جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے وہاں سے، اگر ایک بندہ آزاد جیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پاپولیرٹی یا اس کے اثر و نفوذ وہاں پہ جو وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ الیکشن لاسٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی یہ امبیرسنگ سچویشن ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر حال یہی سوچا گیا کہ سٹے میں جایا جائے، اور جیسا ابھی جہانگیر ترین نے کہا بھی ہے کہ یہ سٹے میں جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آگے بلدیاتی الیکشن آنے ہیں، بلدیاتی الیکشن میں کچھ کام کروائیں گے یا کوئی اس قسم کے معاملات وہاں پہ ہوں گے۔ گو ڈیولپمنٹ ورکس پہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے، تو اور گورنمنٹ وزیر اعظم کا جو کسان پیکج ہے اس پہ بھی صورتحال ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے کہ کیا نکلتی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سٹے میں گیا، اب مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ سٹے میں چلا گیا، سٹے میں جانے کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوا، وہی جو بات ہے کہ ہمارے ہاں جو انصاف کو لینا یا عدالتی فیصلے تک پہنچنا یہ بڑا جان جوخم کا کام ہے اور بڑا لمبا کام ہے۔ ہمارے تو دیہات میں بھی، دیہاتوں میں چلے جائیں اب وہاں پہ تو یہ عام یہ کہا جاتا ہے کہ بھی چل پتر، ایک پتر نے اگر کوئی ریٹ کر دیتی تھے ان جا کے تو پوترا ہی یہ فیصلہ ہوئے گا۔ تو یہ معاملات ہے کہ یہ جو الیکشن کے پٹیشنز ہیں، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ سٹے آیا ہے تو اب اس کا جو فیصلہ ہے یہ اس کو لمبا نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے کوئی قانون سازی ضرور ہونی چاہیے الیکشن کے پروسیس کی میرے خیال میں۔ بالکل، سپریم کورٹ کی طرف سے تو فیصلہ آ گیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ صاحب ایک فیصلہ آ گیا کہ جو جلسہ الیکشن کمیشن کے سامنے 4 اکتوبر کو ہونا تھا اب اس کو ڈیلے کر کے 9 اکتوبر کو لاہور میں اس جلسے کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ بھی تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب نئے سرے سے ایک مومنٹم بنانا چاہ رہے ہیں، نئی تحریک کی بنیاد ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً وہ اسلام آباد میں اگر فرسٹ ٹائم کرتے تو شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک تو ڈی چوک کا وہ پھٹا چل رہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ، ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ لاہور میں ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سیٹ ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا NA 122، کیونکہ ایاز صادق اگر ہارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا کیس اور گراف دونوں بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اس سے فرق پڑے گا بہت زیادہ، کیونکہ یہ 4 حلقے جو تھے اس پہ بینک کیے ہوئے تھی پی ٹی آئی۔ اور ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب بڑے میچور ہو گئے ہیں،
آج مجھے ان میں میچورٹی نظر آئی ہے. ان سے سوال پوچھا گیا کہ خان صاحب یہ فیصلہ کیا آپ قبول کر لیں گے جو بھی ہوگا, اس نتیجہ جو بھی آئے گا NA-122 کا؟ تو انہوں نے کہا بھائی ابھی میں کیسے کہہ سکتا ہوں, یہ تو جب آئے گا حالات دیکھوں گا اس کے بعد. یہ عمران خان صاحب نے اب سیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے سیاست اس ملک کی, کیونکہ سیاست میں جب آپ کوئی حتمی بات کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس چانس نہیں رہتا اس سے پیچھے ہٹنے کا. تو اب عمران خان صاحب کو یہ سیاست آنا شروع ہوگی, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ ہمارے روایتی سیاستدانوں کے لیے بڑی خطرناک بات ہے اگر عمران خان صاحب یہ سیاست سیکھ جائیں گے. ایک اور سوال ان سے پوچھا گیا چوئی صاحب, وہ جو آج قومی وطن پارٹی کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے, انہوں نے کہا نہیں آج اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا, آج صرف الیکشن کے حوالے سے بات ہوگی, اس حکم امتناعی کے حوالے سے بات. میں جو میچورٹی کی بات کر رہا ہوں نا, اس میں میچورٹی نظر آنا شروع. ورنہ عمران خان صاحب سے آپ سوال پوچھیں اور جواب تیار ہے, اور ان سے کوئی انٹرویو کے لیے آپ کہیں کہ فوری تیار ہے. وہ اتنے انٹرویوز عمران خان نے دیے ہیں, میرا خیال ہے اس ملک کی تاریخ میں آج تک اتنے انٹرویوز کسی نے نہیں دیے ہوں گے, اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شاید نام جا سکتا ہے پاکستان کے کسی لیڈر نے اتنے انٹرویوز دیے ہوں. بڑے شوق سے وہ انٹرویوز دیتے ہیں. پھر ہوتا یہ کہ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں, بار بار تکرار ہوتی ہے چیزوں کی, تو پھر کہیں بات اپنی ہی آپ نگیٹ بھی کر دیتے ہیں جس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اس فرنٹ پہ بھی اگر عمران خان صاحب میں میچورٹی آ جائے تو میرے خیال ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ آئے دن جب انٹرویوز دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا جب رپورٹ آنی تھی اس سے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا عمران خان صاحب نے, اور وہ جو 35 پنکچر تھے اس کے حوالے سے جو انہوں نے جواب دیا تو وہ ساری غبارے سے ہوا نکل گئی تھی. اس کا بڑا نقصان ہوا ہے عمران خان صاحب کو, کیونکہ مومنٹم آپ کا جب ایک دفعہ خراب ہو جاتا ہے نا, اس کو دوبارہ پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چلیں یہاں سب دیکھتے ہیں کہ آپ کی مومنٹم بن رہا ہے, یہ حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دے گا. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صاحب ہم سیاسی میچ کے بارے میں تو بات کر ہی رہے ہیں, کرکٹ کے حوالے سے بھی اگر بات کر لیں, پاکستان نے T20 سیریز جیت لی ہیں, اور یہاں پر بھی عمران خان جونیئر کا کافی کردار رہا ہے. اور عمران خان کا دن ہے مجھے لگتا ہے آج, کہیں بھی ہو, کرکٹ کے میدان میں ہو یا سیاست کے میدان میں, آج عمران اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. البتہ یہ عمران جونیئر ہے, اور یہ ان کی پہلی کیریئر کی پہلی 2 وکٹیں تھی جو آج انہوں نے لی ہیں اس میچ میں. پہلے میچ میں انہیں وکٹ نہیں ملی تھی, لیکن اچھے بالر ہیں. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب بیٹسمین کم سکور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بیٹنگ لائن ہماری فلاپ ہو گئی. بیسیکلی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پچ مشکل تھی, اتنی آسان نہیں تھی کہ اس پہ آرام سے رنز بن جاتے. تو جب 136 رنز ہو گئے تھے تو مجھے لگ رہا تھا, چوئی صاحب سے میں نے تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ چوئی صاحب پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے, اور یقیناً یہ میچ دیکھیں پہلے ہم 13 رن سے جیتے تھے اتنا ہی سکور کر کے, چونکہ وکٹ سیم تھی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رک کے بال آ رہی ہو اور وہ باؤنس نہ ہو زیادہ وکٹ میں, وہاں رنز بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جیسے ہی ہمارا بیٹسمین کوئی ہٹ کرنے گیا وہ آؤٹ ہو گیا. زمبابوے کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو اگر آپ اس میچ پہ گرافٹ کرنا پڑتا ہے ایسی پچز پہ, اور وہ جنہوں نے کیا وہ آپ نے دیکھ لیا, ان کی پرفارمنس ٹھیک رہی. شعیب مقصود اچھا کھیلے, وہ آج شعیب ملک جتنی دیر رہے اچھا کھیلے, اور اس کے بعد اماد وسیم. اچھا اماد دیکھیں کتنا زبردست فائنڈ ہے, بالنگ میں بھی زبردست, آج پھر وہ 1 وکٹ لی اماد نے, اور بیٹنگ میں بھی. اب دور آل راؤنڈرز کا ہے, اب وہ دور ختم ہو گیا کہ صرف اسپیشلسٹ آپ بیٹسمین ہیں یا بالر ہے. فیلڈنگ تو ہمارے باقاعدہ ایک دور ہوتا تھا کہ فیلڈنگ بالکل ہوتی نہیں تھی. وہ سرفراز نواز مجھے یاد ہے, جو سب آپ کو بھی یاد ہوگا, کہ وہ بال کے ساتھ ساتھ بھاگتے جاتے تھے, باؤنڈری لائن پار کرا کے واپس آ جاتے تھے بال کو. تو اب دیکھیں فیلڈنگ میں بھی بڑی امپرومنٹ ہے, اگرچہ پاکستان کی فیلڈنگ نسبتاً کمزور ہے باقی ٹیموں سے. اور آج کا میچ آپ کو جیتنے کا یہ بھی فائدہ ہوا ہے, سیریز جیتنے کا, کہ آپ کی دوسری پوزیشن ہو گئی ہے اس میں T20 میں. سری لنکا پہلے نمبر پہ ہے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, کیونکہ اب T20 کا ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے, تو یہ حوصلے اور بلند ہوں گے. اور اس ورلڈ کپ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع بھی دیں گے, تو یہ سب نئے کھلاڑی بھی تو پرفارم کر رہے ہیں نا. نئے کھلاڑی بالکل پرفارم کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس ایک پوزیشن کے لیے 2-3 لڑکے نہیں ہوتے, آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ پرفارم نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک لڑکے کو پتا ہو کہ 2 مجھے چیلنج کر رہے ہیں, تو وہ پھر اپنی ٹیم میں جگہ مستقل بنانے کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے. ورنہ وہ لیتھارجک ہو جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے کوئی نہیں, پیچھے کون سا کوئی ناک کر رہا ہے,
میں آرام سے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی تھا کہ محمد عرفان کی جگہ پر کوئی بھی فٹ نہیں آ رہا تھا کہ اگر محمد عرفان نہیں کھیلے گا تو پھر اس کی جگہ پہ کون کھیلے گا؟ اب تو بڑی ویرائٹی آپ کا بالنگ میں بھی بڑی ویرائٹی آ گئی ہے, اب تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اور بے شمار پلیئرز ینگسٹرز آ رہے ہیں. ابھی جو ڈومیسٹک T20 ہوا ہے اس میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہے لڑکوں نے, اور ظاہر ہے ڈومیسٹک جو ڈھانچہ ہے آپ کا اس پہ تنقید تو بہت ہوتی ہے, اس میں امپروومنٹ کی بھی بڑی ضرورت ہے. اور اب آپ PCL کرانے بھی جا رہے ہیں, اگر وہ بھی ہو جاتی ہے تو اور زیادہ اس ملک کی کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ایک کرکٹ ہی تو ہمارے پاس رہ گئی ہے جس میں ہم کوئی کامیابیاں ہمیں ملتے ہیں اور کوئی خوشی کا موقع اس قوم کو مل جاتا ہے, ورنہ باقی سپورٹس کا تو حالت آپ کے سامنے. ابھی کل ہی قذافی اسٹیڈیم سے گزرتے ہوئے ہاکی اسٹیڈیم پہ نظر پڑی تو جوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کتنا شاندار اسٹیڈیم بنایا ہاکی کا, اور ہاکی کی حالت یہ ہے کہ نہ ہم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں نہ اولمپکس کے لیے کرتے ہیں. تو ظاہر ہے صرف سٹرکچر یا ڈھانچے بنا دینے سے تو چیزیں نہیں ہوتی, ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور اگر کرپشن ہوگی, آپ پیسے جتنے ملیں گے کھا جائیں گے, تو پھر اس کے بعد تو پھر حالت یہی ہوتی ہے جو ہماری ہاکی کی اس وقت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ لطیف چودھری صاحب ایک بار پھر یہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو رہی ہے, وومن کرکٹ ٹیم یہاں پر موجود ہے, پھر وہی ماحول بننے میں آئے گا, وہی ماحول دیکھنے میں آئے گا. میرا خیال ہے کہ جو اگر ہم اس حالات کو پولیٹیکل سچویشن سے جوڑیں تو مجھے تو ایک آنے والا وقت ایک اچھا نظر آ رہا ہے, کیونکہ آج آپریشن ضرب عضب کے بعد سے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, گو دہشت گردوں نے اٹیک کیے ہیں, لیکن اتنی زیادہ خوف کی فضا نہیں ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ حالات بہتر ہوں گے, اور ہمارا جو اس وقت کرکٹ کی جو صورتحال ہے, دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیم نے زمبابوے کو اس کے ملک میں جا کے ہرایا. T20 کا میچ گو وہ ایک نسبتاً کمزور ٹیم ہے, لیکن کسی کے ملک میں جا کے ہرانا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اور T20 میں خان صاحب ویسے بھی مختصر اوورز کے میچوں میں پاکستان نے ہمیشہ ایک اچھا پرفارم کیا ہے. پاکستان T20 کا ورلڈ چیمپئن بھی رہا ہے اور بڑی ٹیموں کو ہراتا رہا ہے. اب بھی دیکھیں کہ دوسرے نمبر پہ پاکستان کی ٹیم ہے, اور جو نئے ٹیلنٹ کی آپ نے بات کی, عمران وہی نئے ٹیلنٹ کو موقع نہیں دیں گے تو وہ کس طرح سے ثابت کریں گے کہ ہم کھیلنے کے قابل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بار پھر ہم سیاسی میچ پر آ جائیں. لاہور میں عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے 3 جلسوں کا انعقاد کیا جائے گا, تینوں جلسے سے عمران خان خطاب کریں گے. ریاض صاحب, ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کتنا ٹف ٹائم ملنے والا ہے اب کی بار ایک بار پھر حکومت کو, ماحول پھر سے ایک بار وہی بننے کو جا رہا ہے. عمران خان آل آؤٹ جانا چاہ رہے ہیں NA-122 کے حوالے سے, کیونکہ وہ سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں اب. اور پھر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب میڈیا سے بات کر رہے تھے عمران خان صاحب اور بار بار NA-122 کر رہے تھے, تو جہانگیر ترین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضور NA-154 کا بھی نام لے لیں, وہاں بھی ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے PTI کا. تو اس وقت عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یار NA-154 کی مجھے فکر نہیں ہے, وہ آپ بہت ٹھیک جا رہے ہیں, وہاں جیت یقینی ہے. NA-122 کی البتہ مجھے فکر ہے, اور فوکس سارا عمران خان صاحب کا پہلے دن سے NA-122 پہ ہے. اب دیکھیں پرانے دوست بھی ہیں ایاز صادق اور عمران خان, تو پرانے دوست جو ہوتے ہیں جب وہ مخالف پارٹیوں میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں پھر مسابقت بھی بڑی زبردست ہوتی ہے, اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. رائیولری کا مزہ ہی, دوستی بھی ہو اور ساتھ رائیولری بھی ہو تو اس کا مزہ. دیکھیں ایک پروفیشنل جیلسی جو ہوتی ہے جب آپ نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ وہ آگے بڑھنے کے لیے بڑے ضروری ہوتی ہے. اور اگر آپ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کریں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہوتا. جو دھرنے کے دوران جس طرح سے عمران خان صاحب گفتگو کیا کرتے تھے اس پہ تنقید ہوئی, نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ اب اگر کوئی ایسی سچویشن آئی تو عمران خان صاحب کو آپ ڈیفرنٹ موڈ میں دیکھیں گی, وہ اس طرح سے نہیں, وہ عمران خان ایک چینج عمران خان ہوگا, اور وہ بڑی تیزی سے نظر آ رہی ہیں چیزیں مجھے عمران خان صاحب میں. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, وہ مجھے کچھ اس طرح کی صورتحال لگی. ٹھیک ہے خان صاحب, آپ بات کریں, اگر 122 میں بھی کچھ دن پہلے ہی جا کر سٹے آرڈر لے لیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دکھی تو آج بھی دونوں ہیں اس سٹے آرڈرز کو لے کر, اور جس طرح سے عمران خان NA-122 کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ سیریس بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور والوں کو جگانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں اور بڑا فوکس ہے ان کا. اگر یہاں پر بھی چند دن پہلے سٹے آ جاتا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ جیسا آپ سے سوال ہے, نام میرا لے لیا انہوں نے ایسے ہی.
चलें, बहरहाल आपका सवाल आपकी लेकिन इस तरफ पे हो या आपके भी मेरी तरफ comments- हो। अयाज साहब, देखिए, इस पे आपके भी comments होंगे। देखिए, इससे पहले बात क्रिकेट की नबीला, हो रही वैसे थी। आप उनसे सवाल करने से बेहतर था आप मेरी तरफ कर लेती। अब क्या फायदा हुआ खान साहब लेकिन को इस पे तारने भी का, इस हैं? पे कमेंट है अयाज साहब के भी हम लेंगे। नहीं, मैं भी कमेंट करूंगा इस पे, लेकिन देखे ना आज मैच, अभी हम मैच की बात कर रहे थे, तो ग्रीन शर्ट से मैच जीता, तो आपने तो वैसे भी ग्रीन और शर्ट नहीं, पहनी है। मैं अंदर से भी ग्रीन हूँ और वो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं और शुक्र है कि आज मैंने ग्रीन शर्ट पहनी और पाकिस्तान ग्रीन शर्ट जीत भी गए, तो ये एक अच्छी बात है मेरे लिए, बड़े इत्मीनान की बात है। बात हो रही थी हल्का 122 की, तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर की, मेरा नहीं ख्याल कि इस हल्के में अयाज सादक स्टे ऑर्डर की तरफ जाएंगे। अगर वो इस किस्म की करते हैं, पिटीशन में जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसका मतलब यही होगा कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं कि जी हम तो अवाम के पास जाएंगे। वाहद हल्का यही था जिन्होंने, अयाज सादक साहब ने कहा था कि जी मैं अवाम के पास जाऊंगा। तो दूसरी बात यह है कि उनका स्टे जो है ना, वो सदीक बलोच के स्टे की निस्बत और ख्वाजा साद रफी से खासा मुख्तलिफ होगा। वो हैं कौमी असम्बली के स्पीकर। अगर वो स्टे पे जाके कौमी असम्बली की सीट पे बैठते हैं तो ये क्या, ये तो नहीं कोई बात होगी ना। स्पीकरशिप तो बहरहाल बहुत मुश्किल। बड़ा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी पूरी असम्बली के लिए। तो लिहाजा मुझे नहीं इम्कान नजर आता कि अयाज सादक साहब जो है वो कोई स्टे की तरफ जाएंगे। यहाँ इलेक्शन होगा, इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है ये एक अलग सवाल होगा कि इलेक्शन में कोई चीज़ आती है। खान साहब की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे उसमें कुछ उनका मूड जो है वो मुझे कोई ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जब ये कहा कि आप इस हवाले से कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट आएगा तो फिर रद्द अमल देंगे। अब ये एक रिजल्ट आता है, फर्ज करें कि वो जीत जाती है, अगर पीटीआई जीत जाती है, अच्छा, तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो कहेंगे जी देख लें ये शफाफ इलेक्शन हुए तो हम जीत गए, और उन पे नून लीग पे आएगा। अगर नून लीग जीत जाती है तो फिर खान साहब के लिए एक और मौकफ होगा कि जी हम तो ये पहले से ही रोना पीटना डाला हुआ हमने कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए हमें शफाफ इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों ने, लतीफ चौधरी साहब, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों ने इमरान खान के मौकिफ की तायद भी की है और उसको मजीद मजबूत भी किया है। नहीं, वो ठीक है बात। हम ये देखें, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले आए हैं उनमें तो उन्होंने बेज़ाब्तगियों की बात की है, और खान साहब वो पहले भी बेज़ाब्तगियां करते आए हैं, और ये बात जो है बेज़ाब्तगियां नहीं करते, बेज़ाब्तगियों का बात करते हैं। शुक्रिया आपका कि आपने करेक्शन की। बहरहाल वो मसला ये है, मुझे खौफ है स्टूडियो में एक बंदा मुझे मारेगा इसके बाद। अच्छा, अगर नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, आप मार से बच गए। बहरहाल मसला वो हम बात कर रहे थे इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की, तो ये अकेले खान साहब ने नहीं की बातें, ये नून लीग के अंदरूनी हलकों में हम बैठते भी हैं, वहाँ पे भी वो बेचारे कर लेते हैं बात कभी कभी, लेकिन जो बाकी सारी सियासी जमातें हैं उन्होंने सबने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा, काफ लीग ने कहा, कौन सी ऐसी जमात है जिसने ये नहीं कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो ये खान साहब का ये मौकफ बिल्कुल दुरुस्त है, सारी जमातें इस मामले पे मुतफिक है, लेकिन असल सवाल वही आता है कि क्या वो इलेक्शन दोबारा री इलेक्शन के लिए तैयार है। इसके लिए कोई तैयार नहीं थे, इस मामले में सारे इकट्ठे थे। तो अब ये मामला जो मुझे आने वाला वक्त है वो मुझे एक दफ़ा फिर एहतजाज की तरफ जाता नजर आ रहा है, और मे भी कि जो अगला एहतजाज हो वो बड़ा फेटल हो गवर्नमेंट के लिए। वो इस लिहाज से फेटल हो सकता है कि दोबारा फिर एक अलायंस बन सकता है। खान साहब अकेले शायद एहतजाज की तरफ ना जाएं, अगर उन्होंने जलसा करना है, एक जलसा करना है, वो तो ठीक है, एक जलसा कर लेंगे और बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, लेकिन अगला जो एहतजाज शुरू होगा उसमें शायद दूसरी जमातें भी हों, और ये आने वाले इलेक्शन के लिए नून लीग के लिए बड़ा मसाइल पैदा करेंगे। और अगर दूसरी जमातें शामिल हो जाती हैं तो फिर हुकूमत इस एहतजाज से कैसे निपटेगी, ये भी एक सवाल है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। लोगों के तासुरात आपने देखे, अयाज साहब झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे दावे किए जाते हैं, झूठी तसल्लियां दी जाती हैं, और एक रिपोर्ट सारा पोल खोल देती है कि लोड शेडिंग के हवाले से जो आपने अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है वो लोड शेडिंग भी आप गलत कर रहे हैं। जो सारा फोकस गवर्नमेंट का लोड शेडिंग खत्म करने पे है। आज भी शहबाज शरीफ साहब वो जो को प्लांट लग रहा है साहिवाल में, वो खासा 1250 मेगावाट है गालिबन, आज फिर वो गए हुए थे। बड़ा काम कर रही है गवर्नमेंट, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात है, और इन्होंने लोड शेडिंग कम भी की है। लेकिन लोग कहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस लोड शेडिंग पे होंगे, लोड शेडिंग अगर खत्म हो गई तो गवर्नमेंट जीत जाएगी। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, मेरी थ्योरी डिफरेंट है इससे। लोड शेडिंग की वजह से लोग
ان کو ووٹ لوڈ شیڈنگ رہی بھی تو شاید ووٹ دے دیں. میں آپ کو بتاؤں لوگوں کا سب سے بڑا جو ایشو ہے, سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ بجلی کے بل ہیں. آپ کہیں چلے جائیں شہر میں, کسی بندے سے بات کر لیں, کسی پوش ایریا میں چلے جائیں, سلم ایریا میں کہیں چلے جائیں, ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی برباد ہو گئے, لٹ گئے, کیونکہ بجلی کے بل اتنے. اور نیپرا کی رپورٹ نے وہ ثابت کر دیا کہ لوگ سچے ہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خود مجھے ایک بار بتایا جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نئی آئی تھی اور بجلی کے بل بہت زیادہ جب ہونا شروع ہوئے, تو انہوں نے ایک دفعہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے کہیں, خواجہ آصف بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ حضور یہ چیک کریں بجلی کے بل لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں, اس سے آپ کی گورنمنٹ کی مقبولیت پہ بڑا برا اثر پڑے گا, یہ اب جلدی اس کو چیک کریں. تو نواز شریف صاحب کا ایک سٹائل ہے, وہ جو لاہوری سٹائل ہوا کرتا ہے, انہوں نے کہا جی تسی اپنا بل دیو نا خواجہ صاحب نے تہاڈا ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا جی میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں عام لوگوں کی, پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ بہت پریشان ہیں بلوں کے حوالے سے, اور اس وقت یقین کریں بل اتنے نہیں تھے. پھر اچانک بلز اتنے بڑھنا شروع ہوئے, جو ہم یاد ہے آپ کو ایک دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا ہم نے. اب لوگ یہ کہنا, عام آدمی یہ کہتا ہے, مطلب وہ خواص کی بات اور ہے, حالانکہ خواص کے پاس تو جنریٹرز بھی ہیں, یو پی ایس بھی ہیں, انہیں فرق نہیں پڑتا لوڈ شیڈنگ جتنی مرضی ہو جائے, وہ ان کے کمرے اس کے باوجود ٹھنڈے رہتے ہیں کیونکہ جنریٹرز انہوں نے مہنگے لگائے ہوئے ہیں. ہاں ڈیزل کا خرچہ ذرا بڑھ جاتا ہے, وہ انہیں فیل ہوتا ہے. عام آدمی کہتا ہے جی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کریں, آپ کی مہربانی ہے, کیونکہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تو یہ بل جو ابھی 6,000 کا آ جاتا ہے یہ تو 12,000 کا ہو جائے گا, کیونکہ ابھی 12 گھنٹے یا 14 یا 16 گھنٹے بجلی آتی ہے, جب 24 گھنٹے آئے گی تو ہم یہ بل کہاں سے دیں گے. لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بلوں کی زیادتی ہے. اب پتہ نہیں یہ آئی ایم ایف سے جو انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جنریشن چونکہ چاہیے ان کو, یہ پیسہ چاہیے جیسے مرضی آئے, ود ہولڈنگ ٹیکس, بینک خالی ہو جائیں, ساکھدار صاحب کو فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں, ظاہر ہے ہمیں پیسہ چاہیے کیونکہ ہم ایک کمٹمنٹ کر چکے ہیں, ڈیل کر چکے ہیں آئی ایم ایف سے, اور ہمیں وہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے بائی ہک اور بائی کروک. لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے, لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کر لیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو گورنمنٹ کو سب سے زیادہ جو فرق پڑنے والا ہے نیکسٹ الیکشنز میں وہ یہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے, اور لاہور کے الیکشن میں بھی ایک اہم فیکٹر ہوگا, میں آپ کو بتاؤں یہ بجلی کے بل. ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اور رپورٹ کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں, سنا تو یہ تھا کہ جو نئے میٹر ہیں وہ تیز ہیں, لیکن نیپرا کی رپورٹ انکشاف کرتی ہے کہ جو پرانے میٹر ہیں وہ نئے میٹر سے بھی زیادہ تیز ہیں. نیپرا نے جو رپورٹ دی ہے, میرا خیال ہے کہ اصل میں مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ خان صاحب ہم لوگ جو ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے نا, یہ اس کو کہہ لیں کہ بستی پروف نہیں جس کو ہم کہتے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چھوڑنے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیپرا نے رپورٹ دے دی. اب ایک اگر وہ کہا کہ جان بوجھ کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی یا بعض جگہ پہ اس چیزوں کی معاملات ہوتے رہے, تو یہ حکومتوں کو کچھ کرنا تو چاہیے, ان کا میکنزم کہاں ہے یہ ساری سلسلے. لوگ بیچارے روتے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر بجلی اتنی مہنگی ہے, ایک عام آدمی یا ایک متوسط طبقے کا آدمی جو ہے ایک محدود آمدنی میں, جس کے پاس ذرائع آمدنی اتنے زیادہ نہیں ہے, تو وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا. یہ چیزیں حکومت کے لیے سوچنے کی بات ہے. جو خواجہ صاحب ہمارے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, جو ایک ضرب المثل بن گئی, تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو شاید اس چیزوں کی شاید وہ ان سے ماورا ہو گئی ہے, انہیں ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں رہا, چاہے جتنا مرضی کو بولتا رہے, آپ نے اتنے پروگرام کیے, ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو لیکن کوئی ان کو کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے وہ بات سنائی وزیر اعظم صاحب کی کہ انہوں نے کہا تہاڈا بل تو ٹھیک کراؤ, یہ طرز عمل ایک اور طرح کی بات بھی جاتی ہے. ایک وہ طرز عمل یہ ہے کہ آپ اپنا رونا رو رہے ہیں, اصل میں ایسا ہے نہیں. یعنی انہوں نے صرف یہ اس کو ایک فرد کی بات سمجھا, اس کو ایک اجتماعی بات نہیں سمجھا. ہمارے ہاں بلا شبہ کہ بجلی کی پیداوار اس طرح نہیں ہے, ہماری حکمران جو ہیں وہ مسلسل دعوے کرتے آ رہے ہیں کہ جی ہم بجلی بنا رہے ہیں, بجلی پیدا کر رہے ہیں. لطیف چودھری صاحب, ایک دعویٰ اور جواب تو آج بھی دائر کرا دیا گیا نا کہ وزارت پانی و بجلی کہتی ہے کہ یہ رپورٹ ہی نامکمل ہے. اگر رپورٹ نامکمل تھی تو پھر اس رپورٹ کو شائع کیوں ہونے دیا گیا, منظر عام پر کیوں آنے دیا گیا ہے سب؟ تو یہ رپورٹ کو مکمل کر لینا, انہوں نے نامکمل دے دی, آپ مکمل کر لیں اس رپورٹ کو. بھئی یہ حقائق تو اس سے کہیں نہیں جائیں گے نا. اب آپ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ لوگوں کو پتا ہے ان کے بل جب زیادہ آ رہے ہیں تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ جی بل زیادہ نہیں آ رہے. میٹروں میں دیکھیں نا ریس ہے, پرانے اور نئے میٹروں میں بھی ایک ریس لگی ہوئی ہے.
کہ وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی میں نے زیادہ تیز چلنا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے زیادہ تیز چلنا ہے. تو یہ تو کمال ہو رہی ہے, اس دور میں ہی ہم نے دیکھا ہے, اس طرح کبھی نہیں ہوا. اور آپ دعوے کرتے نہیں سکتے کہ جی غریبوں کے لیے ہم نے یہ کر دیا, ترقی کے ہم نے یہ کر دیے, منازل طے کر لیں, معیشت ہماری اتنی مضبوط ہو گئی, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, پوری دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ہمیں بتا رہی ہیں کہ جی ہماری ریٹنگ بہت بڑھ گئی ہے معیشت کی. کہاں بڑھ گئی ہے؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے. یہ باہر شاید بڑھ گئی ہو کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ شاید ان کے نزدیک آئی ایم ایف کے نزدیک بڑھ گئی ہو, موڈیز کے نزدیک بڑھ گئی ہو. یہاں آپ کی ریٹنگ بہت کم ہو گئی ہے. عام آدمی اب وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تک, اچھا عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے, اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اگر گورنمنٹ یہ ایکسٹرا بل لے رہی ہے یا کوئی ٹیکسز لگا دیتی ہے تو قومی خزانہ بھرنے کے لیے, وہ کہتا ہے جی کرپشن کرتے ہیں. وہ سیدھی بات کرتا ہے کہ جی آپ نے کتنا پیسہ کمانا بھائی, بس کر دو, اربوں خربوں روپے آپ نے کما لیے ہیں, آپ مزید کماتے جا رہے ہیں, اب تو ہمیں معاف کر دو. وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی معیشت کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی قومی خزانے میں بھی 4 پیسے چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے نو, یہ جتنے ایکسٹرا ہم پہ ٹیکس لگتے ہیں یا ایکسٹرا بلز آتے ہیں یہ حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں. اور پھر جب حکمران یہ کہیں, جب پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہیں کہ ہم نے جو سبسڈی دینی ہے فیول پہ وہ اپنی جیب سے دیں گے, تو پھر عام آدمی کا یہ کہنا اتنا غلط بھی نہیں ہے. بالکل. ایاز صاحب, وزیر اعظم صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جب حکومت کا آغاز تھا شروع کے دنوں سے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے, پرانا معاملہ ہے, نیا مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے. تب بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس معاملے کو حل کیا جائے گا, مسائل کو دور کیا جائے گا, لیکن بات وہیں کی وہیں آتی ہے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے آج بھی پورا نہیں کیا, اور یہ معاملہ اور یہ مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے. وہ ضیاء صاحب کہا کرتے تھے نا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو یہ گورنمنٹ بھی ہماری اسی پہ چلتی ہے کہ وعدے پورے کرنے کے لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں. وعدے تو ٹرخانے کے لیے, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے لیے کیے جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ کر دیں گے. گا گے گی جو ہم کہا کرتے ہیں, وہ عباس اطہر صاحب کا بڑا مارکت الآراء کالم تھا جو یہ سب یاد ہوگا آپ کو, گا گے گی گا گے گی, کہ ہمارے حکمران ہمیشہ گا گے گی کی گردان کرتے ہیں, کر دیں گے, ہو جائے گا. اب یہ بات ہوگی, اب آپ ایک ہی چیز سنیں گی اور تب 6 مہینے رہ جائیں گے, 3 سال ہو جائیں گے, پھر گورنمنٹ کہے گی جی 5 سال ایک دفعہ ہمیں پورے کر لینے دیں. پھر اب دیکھیں ہم شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں گے, ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے, عام آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. اگلے 5 بھی مانگ رہے ہیں, اگلے بھی 5 مانگنے ہیں. یہ 5 سال پورے کرنے کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے نا اگلے 5 سال ہم نے کیا کرنا. تو ایسا اب بھی تو یہی کہا جا رہا ہے نا لطیف چودھری صاحب, میرا آپ سے بھی یہی سوال ہوگا کہ ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 2017 تک لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی اور پاکستانی عوام کی تقدیر بدل دی جائے گی. جب 2017 آئے گا نا, آپ بھی یہی ہوں, اللہ کرے ہم زندگی ہماری اگر ہوئی تو 2017 آ جائے گا, تو اس وقت بھی یہی باتیں ہوں گی. بے فکر رہیں آپ اس معاملے میں کہ کوئی چیز تبدیل ہو جائے گی. اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے نا, کیونکہ انتخابی میدان نزدیک آ جائے گا, وہ کہہ دیں گے جی ہمیں تو کام نہیں کرنے کیا دیا گیا. اس وقت وہ بولیں گے, خان صاحب آپ کو میں بتا دوں, اس وقت انہوں نے بولنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا, ہماری راستے میں رکاوٹیں اتار کر دی گئی, وہ دھرنا آ گیا, ورنہ ہم نے یہ کر دینا تھا. ٹھیک ہے نا جی, پچھلے سال 1.5 سال انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ضائع ہو گئے, دھرنے نے کر دیے. اس سے اگلے 6 مہینے سال جو تھا وہ دھرنے کے آفٹر ایفیکٹس کو ہم ٹھیک کرتے رہے. بیچ میں جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, اب ہمیں اگلا 5 سال دے دے, پھر ہم کریں گے. تب بھی ان کے پاس عوام کے سامنے جانے کے لیے مختلف جواز ہوں گے کہ ہم تو کام کرنے چلے تھے لیکن ہمیں کام کرنے دیا نہیں گیا. بریک جانا ہے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب, جس طرح سے ابھی آپ نے مناظر دیکھے اور مودی صاحب کی خاص طور پہ جو حرکتیں آپ نے دیکھی ہیں, مودی صاحب اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے یا پکنک منانے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ مودی صاحب بڑے آدمی ہیں, میں نے حساب لگایا کہ مودی صاحب جہاں بھی جاتے ہیں ایک تاثر چھوڑ کے آتے ہیں. اب یہ تاثر بہت برا ہوتا ہے تو اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے. کہ آج دیکھیں جس طرح سے انہوں نے ایک تصویر بنانے کے لیے اس کو فیس بک کا سی ہوا ہے وہ, اور اس کو جھٹک کے پیچھے کر دیا کہ بھائی تم پیچھے ہٹو, میں نے تصویر بنانی, تمہیں نظر نہیں آتا کہ تصویر بن رہی ہے. اب پرائم منسٹر یہ کرے حرکت, میری سمجھ سے باہر. وہ جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں, یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے پاکستان کے لیے کہ نریندر مودی صاحب انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں.
وہ بالکل ایک ہوتا ہے عوامی لیڈر ہوتا ہے, عوامی آدمی ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. اچھا یہ بھی ایک پہلو تھا, یہ تو خیر نریندر مودی صاحب کی ہے, وہ چلیں جو ہوا. جو سب سے دلچسپ چیز تھی جب آپ نے دیکھا کہ ویوز ہو رہے تھے, پہلے نواز شریف صاحب نے ہاتھ ہلایا, پھر نریندر مودی صاحب نے, وہ ہم نا یہاں لاہور میں کبھی بیٹھے ہو نا دوست, آمنے سامنے بیٹھے ہوں, تو وہ پھر اس طرح ہو رہا, ہاں بھائی کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, وہ کہنا ہے یار بالکل, تو سنا تیرے کی حال ہے. تو کوئی اس طرح کی یہ مطلب پرائم منسٹرز کے درمیان اس طرح میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے تھا, آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو ویو کرنے کی, اور پھر اس کے بعد وہ کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھے. کوئی موقع مل جائے گا میاں صاحب, آپ کیوں مطلب نریندر مودی صاحب کی محبت میں اتنے بخار ہو جاتے ہیں. آئے گا کوئی عواما کا بھی ڈنر پڑا ہوا ہے, اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو موقع مل سکتا ہے, ان سے ہاتھ بھی ملا لیں گے آپ, اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو تو چھوڑ دیں نریندر مودی صاحب کو. یہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارا پی سی بی کی جان نکلتی ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ میچ نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اسی طرح کی صورتحال مجھے آج لگ رہی تھی. چھوڑ دیں بھائی, وہ جب آئیں گے آپ کے آمنے سامنے بات ہو جائے گی, کہیں ہاتھ بھی مل جائے گا, اور آپ یقین رکھیں کہ سارے اخبارات آپ کی وہ تصویر بھی چھاپ دیں گے, پوری دنیا کو وہ پرنٹ میڈیا بھی دکھائے گا کہ آپ نے ہاتھ ملا لیا تھا. اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا. لطیف چودھری صاحب, شاید کہیں خوف بھی ہوگا کہ ناراض نہ ہو جائے, اگر ناراضگی ہو گئی تو پھر منایا کیسے جائے گا, مشکل بھی لگ رہا تھا وزیر اعظم صاحب کو. ہو سکتا ہے آپ کی جو بات ہے یہ ٹھیک بھی ہو, بہرحال کسی کے دل کو تو پڑھا نہیں جا سکتا کہ خوف تھا یا کہ بہت زیادہ شوق تھا ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاتھ ہلانے کا, اور محبت کے جو پیغامات جس طریقے سے پہنچائے گئے. تو میرا خیال ہے خان صاحب دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا اس یہ خطے کے دو صاحبان تھے وہاں پہ, اور دونوں نے بڑے اچھے کام کیے, انٹرٹیننگ سب کے لیے ایک ہنسی خوشی کا وہ معاملہ تھا. میں تو انڈیا کا دیکھتا ہوں سب سے بڑی دنیا کی جمہوریت, کہاں پنڈت جواہر لال نہرو جیسے لوگ, اور پھر منموہن سنگھ جیسے سیزنڈ آدمی اس کے وزیر اعظم رہے, اور مودی صاحب نے جو وہاں پہ کمال کیا ہے. تو یہ انہی کا ہی ایک یہ خاصہ ہے کہ وہی کر سکتے تھے, شاید کوئی دوسرا نہ کر سکتا. اور جہاں تک ہمارے وزیر اعظم کے, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دو ہنساں دی جوڑی تو اللہ نے دیتی ہے اس خطے نو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بھلا کرے, دعا کرو کہ ساڑھے سارا دے بھلا ہو جائے. بہرحال انہوں نے جو کرنا تھا اپنی فہم کے مطابق کر لیا, لیکن یہ بات سٹیٹس مین لائک نہیں ہے. خان صاحب دیکھیں, ہمبل اوریجن سے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی ایک آدمی غریب آدمی ہے, وہ ایک ترقی کر کے بڑے منصب تک پہنچتا ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں ہم پریزیڈنٹ اوباما بھی ایک بہت ہمبل اوریجن سے آئے ہیں, لیکن ان کا ایک سٹائل ہے, ان کی باتوں میں ایک وزڈم ہے, ایک ڈیپتھ نظر آتی ہے بات کرتے ہیں, ان کا لگتے ہیں, اور ایک ایٹیکیٹس ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے چیزوں کا. تو لیکن جو مودی صاحب نے کیا وہ ٹھیک ہے, وزیر اعظم بن گئے, لیکن اس سے مجھے یہ لگا جیسے کہ جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے, انڈین کی جو اشرافیہ ہے, انہوں نے ایک ایسا بندہ آگے کر دیا جس کو وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. ان کے اس انسان کے اندر اتنی زیادہ گہرائی, اتنی ڈیپتھ, اتنا انٹلیکچوئل لیول, تدبر جو ایک انڈیا جیسی جمہوریت کو چاہیے, وہ بہت مجھے نظر نہیں آ رہا. تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا تو ساری دنیا کو ہی پتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب کی طرف سے یہ حرکت اس لیے بھی کی گئی ہو کہ تاکہ ان کو خصوصی طور پر کچھ زیادہ ہی توجہ چاہیے ہو, اور گوگل جو پھر مودی صاحب کے بارے میں بتاتا ہے اس کی حقیقت آج پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اور پروگرام کا آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.